بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا رخ صاحبہ. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور سائیکک ریڈر ہیں. لوگوں کے فیس دیکھ کے پڑھتی ہیں کہ جی اس کے اندر کتنا کیا، اس کا فیوچر کیا ہے اور اس کا پاسٹ کیا ہے، اور اس کے بارے میں بتاتی ہیں. لالا رخ صاحبہ سے آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے. جی ویسے تو لالا رخ صاحبہ کے ساتھ میری سیاسی باتیں چلتی ہیں. عمران خان کی ڈائی ہارڈ فین ہے یہ، ویسے میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل. تو خان صاحب کے حوالے سے ان کے پاس کوئی نئی پیشن گوئی ہے، آج انہی سے بات کریں گے اور بات کریں گے جی نئی حکومت بن گئی ہے اور یہ آگے کیا پرفارم کرے گی اور کیا پرفارمنس دے سکتی ہے آگے. زرداری صاحب جو سا صدر ہیں، شہباز شریف صاحب جو سا ہے وزیر اعظم ہیں، اور پنجاب جو سا کہ جی مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے. لالا رخ صاحبہ سے ہی بات کریں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. یا کا نابدو و یا کا نستعین. کیسی ہیں آپ؟ میں آج نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے، اگر سچ سچ بتا دیا تو پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے. نہیں، سچ سچ بتا دیں آپ. یار آج میرا نا شوگر لیول بھی لو ہے اور بی پی بھی بہت لو ہے، اور سارا دن کام کرتے رہے، تھوڑی سی گھر کی سیٹنگ کرنی تھی. اچھا، آپ کو ایسا نہیں لگ رہا جیسے ہم وہ بچپن میں میوزیکل چیئر کھیلتے تھے تو چیئرز ہٹاتے تھے پھر رکھتے تھے، اس پہ سب آ کے بیٹھتے تھے بڑی جلدی بھاگ بھاگ کے، میری کرسی میری کرسی. کبھی کھیلا ہے؟ مجھے لگتا ہے پاکستان کے پولیٹیشینز نا میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں. بالکل. ایک جاتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، وہی چہرے بدل کر آ رہے ہیں. مریم کا اضافہ ہوا ہے. چہرے نہیں بدل رہے، چہرے وہی ہیں، کرسیاں بدل رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، کرسیاں بدل رہی ہیں. پہلے شہباز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب کے، پھر وہ پرائم منسٹر بن گئے. بھائی اللہ عزت دے، ایسی دے. لیکن جو ہمارا ہسٹری ہے اور جو ہم نے پاسٹ میں ان کا پرفارمنس دیکھا ہے، اور پچھلے 15 دن 20 دن ان کو جو آئے ہوئے ہیں، انہوں نے چیخیں نکلوا دی آتے ساتھ عوام کی. ابھی تو ہوگا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. کل میں اتنی شوق تھی، کل بھی کچھ تو لوگ انٹرویو کرنے آئے. ہم بچپن میں نا ایک جملہ کہتے تھے وچ از ویری انیوژول فار پاکستانی، ہکا بکا حاجی منکا. یعنی آپ ایسے، یعنی اے آر وائی کی کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آج کل ایکسپریشنز دیتے ہیں نیوز کاسٹرز، اور آپ تو خود اس سیکشن میں ہو، لیکن وہ ایسے کریے کیا ہے، ہاں ہمارا کیا بنے گا. یعنی پانی پہ کل ٹیکس اسلام آباد میں لگایا ہے، پانی پہ 200 روپے ٹیکس تھا مہینے کا، تو سال کا آپ کا کتنا ہو گیا، 2 × 12 تو 2500 ہو گیا. انہوں نے اس کو 500 روپے 2.5 مرلے کے 5 مرلے کے گھر کو کر دیا. کنال والے کو 1500 ہر مہینے کر دیا، 1500 کی جگہ. ڈراسٹک. انہوں نے جی لے آئے اس کا بجلی کا، پانی کا ہیڈ آف پانی پٹھان تھا، آنکھیں ایسی، ہماری بھی تو بجلی لگتی ہے جب ہم موٹریں چلاتے ہیں. اچھا، آپ نے اگر اپنے گھر میں بورنگ کروائی نا اور آپ نے ایک موٹر لگائی تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں. بالکل. کیوں؟ بجلی نہیں چلا رہے ہم تو بجلی کا تو آپ بل دے رہے ہیں. ہاں تو اس کے بعد ٹیکس بھی تو سارے بھر رہے ہیں نا ہم. اچھا، مطلب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے نا کہ آپ کی طرح مطمئن پاکستانی کم ہی ہیں، 2% ہوں گے. آپ مطمئن نہیں ہے، ہم لوگوں نے بس ایڈجسٹ کر لیا ہے. ہر بار پاکستانی ایڈجسٹ ہی کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ بتائیں، آپ ایڈجسٹ نہیں کر رہی ہیں، آپ نہیں بل دیتی ہیں، آپ نہیں سارے ٹیکسز دیتی. ہاں لیکن میں ہر فورم سے چیخیں بھی مارتی ہوں. کہیں پہ چیخیں مارنے سے کیا ہوگا؟ یہی تو مسئلہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے. ہاں ابھی دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی چیزیں اناؤنس کی، مجھے اچھا لگا. لاسٹ ایئر بھی رمضان پیکج تھا، اس سے پچھلے بھی تھا. گھر گھر جا کے دیں گے. جتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں، میری کماہا میں جو لڑکی کام کرتی ہے وارس کا میاں، یہاں جو میری میڈ ہے وارس اس کے بچے، سارے راشن لینے گئے، کسی کو نہیں دیا. شناختی کارڈ دے کے واپس کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہے کہ بھٹی آپ غریب ہیں، آپ کو راشن دینا چاہیے؟ لکھ دیتے تو زیادہ صحیح نہیں تھا، ہے نا. اب میں یہ کہہ رہی ہوں، اب راشن اس پہ نا ایک بنانا چاہیے کہ آپ کو راشن ملنا چاہیے، بے نظیر انکم پروگرام میں آپ کا نام ہونا چاہیے. نہیں، اس کے اگینسٹ یہ چیک کریں. اب یہ چیک کر رہے ہیں نا کہ اس کا راشن کارڈ، اگر اس کا کوئی آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اس کے نام کیا کیا چیزیں، کیسے چیک کریں؟ آپ کے کیا کیا پراپرٹی اس کے نام ہے، کیا کیا چیز اس کے پاس ہے. تو وہ پھر ٹیب لے کے کھڑا ہوتا نا جس پہ وہ آپ کا ڈیٹا بیس ہے. کچھ ڈیٹا انٹر نہیں کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں بھائی. اچھا پھر ٹھیک ہے. ایسے ہی کہہ رہے ہیں شناختی کارڈ، اس نے دیکھا نہیں جاؤ. کہہ رہی ہے 200 بندہ تو میرے سامنے کھڑا تھا، میں 80 نمبر پہ کھڑی تھی. جب تک میں 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی ہوں، 3 گھنٹے کے بعد، تو مجھے آگے سے کہتی ہے کہ 2 لوگوں کو بھی نہیں ملا راشن. آپ نے وائرل نہیں دیکھا کل ویڈیو ARY پہ چلا ہے، راشن کے تھیلے لے کے واپس جا رہے ہیں.
ہمارے تو گھر کے سامنے ہوئے یہ کیسز. چلے وہ تو ہے, چل رہا ہے, رمضان چل رہا ہے جی, رمضان میں اب جیسے ہوگا. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کرسچنز, یہودی, ہندو سب آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے رحمتوں کا مہینہ بناتے ہیں, سیلیں لگاتے ہیں, لکھا ہوتا ہے یہ رمضان مبارک فار مسلمز. امریکہ میں میں نے یہ چیز دیکھی, کیلیفورنیا جیسی جگہ جہاں بہت تھوڑے مسلمان ہیں, اور وہاں بھی لکھا ہوتا تھا سٹورز پہ مسلمز کے لیے رمضان مبارک, عید مبارک اور اسپیشل کنسیشنز. آپ اپنے ملک میں لوگوں کو یوں کر رہے ہو یار. میں پرسوں فروٹ لینے گئی, میں نے 2 کیلے لیے, 2 موسمی لی, 2 سیب لیے, 300 روپے کے. سستے مل گئے آپ کو, ہے نا, میں اس کی شکل دیکھ رہی, کہتا ہے ہاں باجی معذرت پیچھے سے. میں نے کہا پیچھے کون ہے, مجھے آج تک پتہ نہیں چلا. کیبل والے کو بولو, کہتے ہیں باجی پیچھے سے کیبل خراب ہے, لائن نہیں آ رہی. بجلی والے کو بولو, کہتے ہیں باجی پیچھے سے خراب ہے. پیچھے کون ہے, پاکستان کے تو پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, مہنگائی تو ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہے, ہونی ہے. نہیں دیکھیں بھٹی, پھر بھی ہمیں تھوڑا سا بولنا چاہیے. ہاں بالکل, ہم بولتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں کہ یار ہم نہیں برداشت کر سکتے یہ والی مہنگائی, آپ اس کو. اچھا کہنا یہ ہے کہ جی جنگوں کا سال چل رہا ہے, اب افغانستان کی طرف سے بھی چھوٹی موٹی جھڑکیں ہوئیں اور سارا کچھ ہوا, ہمارا بھی اٹیک ہوا, ہمارا بھی جواب آیا, شہید بھی ہوئے. اب یہ بتائیں کہ 2024 کیسا ہے؟ بہت بڑا, بہت جنگوں کے حساب سے پوری ورلڈ میں سٹارٹ ہوں گی. ابھی تو دیکھیں آپ, فلسطین اور غازہ میں آپ نے دیکھا ہے ابھی تک کوئی مسلم کنٹری نے چھلانگ نہیں ماری, ٹھیک ہے. جس دن کسی اسلامک کنٹری نے کہہ دیا, پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم, کہتے ہیں کہ جی غلط ہو فلانا, وہ تو الگ بات ہے. لیکن ابھی جو بائیڈن نے رمضان شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا کہ جی آپ کو پتہ ہے نا جو بائیڈن کون ہے, امریکہ کے پریزیڈنٹ. انہوں نے کہہ دیا کہ جی رمضان میں ہم ان پہ بمباری نہ کریں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں نہیں, لیکن ہم روک کیسے سکیں گے. ساتھ نا فوری بکر بھی گیا. بالکل. تو میں آئی واز شاکڈ. میں نے جیسے کہ کہا باہر وہ لوگ بہت خیال رکھتے ہیں, اور چونکہ کرسچنز, یہودی اور مسلمان ہم تینوں اہل کتاب ہیں, ہم تینوں پہ کتاب اتری ہے, تو ہماری ساری ہسٹری اور ہمارا سارا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, لڑی ایک ہی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت ان کا بھی ابراہیم ہے, ٹھیک ہے نا, یہودیوں کا بھی ابراہیم ہے, ہمارا بھی کرسچنز کا بھی ابراہیم ہے, ہمارا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں سے چلی آ رہی ہے نا. جو ہمیں بھی جو خیر مولانا طارق جمیل تو پورا شجرہ بتاتے ہیں, شاید حضرت آدم تک بتا دیتے ہیں, بٹ مجھے اتنا یاد نہیں. بٹ ہمارے جو مذہب کی مین ہستیاں ہیں وہ وہیں سے چلی آ رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ سب لوگ خیال رکھتے ہیں. پروووکیشن مجھے بتائیں کہ یہ ایک, آپ نے دیکھا میرے اپارٹمنٹس ہیں, کتنے 18-20 اپارٹمنٹس آپ جب آتے ہیں, 7 ادھر 7 ادھر یا 8 ادھر. بات یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے کوئی لوگ رہتے ہیں جو روز مجھے تنگ کرتے ہیں رات کو, ان کے گھر میں آنا جانا, ڈھانگ کنڈا مارتے ہیں, ہاں باہر ہنستے ہیں. 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ کہا. اس کے بعد میں نے کیا کیا, اپنی کھڑکی بند کر دی, اپنا دروازہ بند کر دیا, لیکن میں نے ان سے نہیں کہا. رائٹ, مجھے پتہ ہے آگے سے بدتمیز لوگ ہیں یا جو بھی ان کے تعلقات ہیں, جو بھی, میں کیوں بولوں. لڑائی کرنے والی بات ہے نا, کہ میرے پاس اتنا پاور ہے کہ میں کسی کے ساتھ کھڑی ہو کے لڑائی کروں اور میں اس کو گالیاں دوں اور پھر میں ان کو ماروں پیٹوں اور پھر میں ان کو تھانوں میں لے جاؤں. آئی کانٹ ڈو اٹ, ہم برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان جیسی کنٹری ہماری ماشاءاللہ ہماری آرم فورسز بہت بہادر ہیں, بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اس وقت آپ دیکھیں نا ملک میں پولیٹیکل انریسٹ ہے, اکنامک انریسٹ ہے. اس وقت پنگا لینا کسی سے بھی بنتا نہیں ہے. ہمارا پنگا انسان تب لیتا ہے جب کہ آپ اس کو آگے سے نبھا سکو. بالکل. اچھا آپ مجھے آگے بتائیں کہ جی یہ کس سائڈ سے, بارڈر والی سائڈ سے زیادہ مسئلے آ سکتے ہیں پاکستان کو؟ دیکھیں پیچھے تو ہم کو سب کو پتہ ہے بغیر سائیکک ریڈر ہونے کے بھی کہ سب کا کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, انڈیا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں. آپ کو مجھے جیسے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ گئے کبھی افغانستان؟ آپ کا کوئی جاننے والا ڈائریکٹ افغانستان سے واپس آیا جس نے بتایا کہ وہاں انڈینز نے کتنے بڑے بڑے وہاں اپنے ادارے کھولے ہوئے ہیں. ان کا ٹیلی کمیونیکیشن سارا ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے. ان کا انٹرنیٹ کا سارا جتنا بھی ان کا نیٹ ورکنگ ہے ساری ہندوؤں کے ہاتھ میں. وہاں انڈسٹری ساری ہندو جا کے لگا رہے ہیں. انہوں نے تو پرووکیٹ کرنا ہے. ابھی کیوں ہم ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں, یا انڈیا بھی ذرا ہلکے ہاتھ سے کر رہا ہے کیونکہ الیکشن تھے, ہو گئے نا مودی کے الیکشن. بالکل. کون جیتا؟ مودی. پھر آ گئے تو وہ کیا نام ہے اس کا, مودی کے ساتھ تو ہماری نون لیگ کی بڑی اچھی ہے, ملتی بنتی ہے ان کی. تو
آپس میں میل ملاپ اور آنا جانا لگا رہتا. جی بالکل بالکل, آپ کو پتہ گھر کے تعلقات ہیں جہاں سے اتر کر سیدھے جاتی عمرہ. نواز شریف صاحب کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, شہباز شریف صاحب کے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ خان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں اور ان کے کیسز کب تک ختم ہو رہے ہیں؟ مارچ اپریل کے فرسٹ ویک میں یا 15 تاریخ تک انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. یعنی کہ رمضان ابھی عید اندر ہی ہے, بہتری بھی ہے ان کے لیے, عید اندر ہی کرنی ہے. باہر جو ہے نا ان کے لیے خطرہ بہت زیادہ ہے. بس یہ دعا کریں سب لوگ کہ اڈیالہ جیل سے ان کو شفٹ نہ کیا جائے کہیں, گھر کیا جائے تو سیف ہیں, مگر اور کسی میں کیا تو ان کی لائف کو بہت زیادہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی موومنٹ ہے کہیں گھر کی طرف یا کہیں ملک سے باہر؟ ہاں جی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ ہے اس وقت حاضر گورنمنٹ, وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کسی اور جیل میں بھیجا جائے. کسی اور جیل میں یا وہ گھر بنی گالا کو سب جیل قرار دیا؟ نہیں, وہ تو ان کے لوگ تو کہہ رہے ہیں بنی گالا کو کر دیں یا ہمیں KPK میں دے دیں اگر آپ تحفظ نہیں کر سکتے. اچھا, مگر ان کی کون مان رہا ہے؟ بالکل کون مان رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کل گنڈا پور کے بھی اریسٹ کے نان بیلیبل افینس اریسٹ کے وارنٹ نکل آئے. ہر بندے کو آپ, جب ہم بہت پہلے کی بات ہے جب ینگ تھے, ہمارا ایک ہمسایا تھا, وہ بیچارہ, سوری میں اپنی ذاتی کہانی اس لیے سناتی ہوں کہ تھوڑا سا نا پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی, ان کی ماں بیچاری دھاڑے مار مار کے روٹ گیا. ہماری بھی کوئی جان پہچان نہیں تھی. وہ تو 10-15 دن بعد جب آیا باہر, میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ اس وقت ہم ینگ تھے. کہتے میں گاڑی کے پاس ایسے کھڑا تھا, پولیس والے نے کہا ہٹ جائے تمہاری گاڑی. کہتے میں نے کہا نہیں میں تو ایسے ہی کھڑا ہوں. کہتے چل اس پہ سارے کیس ڈال, پکڑ اس کو اندر لے جا. ہے کوئی تیرا چاچا ماما پولیس میں؟ اس نے کہا نہیں. کہتے چل پھڑ. بلا وجہ 15 کیس اس پہ, چوری ڈکیتی قتل سارے ڈال دیے. اب ایک لاچار آدمی, مڈل کلاس لوور مڈل کلاس دکاندار ٹائپ, جو دکانوں پہ لڑکے کام کرتے ہیں, ان کے پیچھے کس کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ لمبے ہاتھ, ہر بندے کے پیچھے لمبے ہاتھ تھوڑی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ اب یہ کیا کریں, 200 کیس عمران خان پہ بنائیں, ہر ایک پہ 9 مئی کے کیس میں ڈال دو. مگر اب دیکھیں خان صاحب کے لیے 2 بیل میں 2 کیسز میں ان کا وہ ہوئی ہے نا, آہستہ آہستہ ریلیف شروع ہو رہا ہے. ہو جائے گا. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, آپ بہتے پانی کو اور عوام کی چوائس کو روک نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا, اونچی آواز میں سنایا, پھر بھی انہوں نے زوری آ گئے. بالکل ٹھیک ہے نا, سب اپنے ہر حربہ استعمال کر لیا. اب آگے ضمنی الیکشن بھی آ رہا ہے, اس پر کیا کہتی ہیں کہ کون سیٹیں لے گا؟ دیکھو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا پہلے الیکشنز کے لیے بھی کہ نہ وقت ضائع کریں, لیکن انہوں نے IMF کے کہنے پہ مجبوری میں کیا ہے. کوئی پاکستان کے حق میں یہ نہ الیکشن کا فائدہ تھا, نہ 55 کروڑ پیسے لگانے کا فائدہ تھا. وہی تعلیم پہ آپ لگا دیتے, اسکول کھول دیتے, مگر انہوں نے سارے پٹھے کام ہی کرنے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے, یا IMF کی مرضی سے, یا جس کی بھی مرضی سے کہہ دو. لیکن کیا ہمارے ملک میں کوئی عقل مند آدمی, کوئی پڑھا لکھا آدمی, آپ جتنے یہ منسٹرز ان سب کو دیکھتے ہیں, اچھے خاصے سوٹ پہن کے, ٹائیاں لگا کے, اسحاق ڈار ہو گئے, یہ ہو گئے, اسد عمر ہو گیا, وہ کراچی کے جو ہیں ان کا کیا چیف منسٹر کا کیا نام ہے, مراد علی شاہ ہو گئے, 20 سال سے پالیٹکس میں, تو کیا ان کو کوئی عقل نہیں ہے؟ زرداری صاحب کو آپ وہی پوچھے, زرداری صاحب ہو گئے, اپنے علاقوں میں تو کام کریں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو سڑکیں تیزی سے, اب یہ نقوی صاحب کا دیکھیں یہاں کھول کے گئے ہیں ساری سڑکیں, کیا بات ہے, ان کو دن میں 50 دفعہ میں دعائیں دیتی ہوں, کیا کو بنا دیں. اوہو, اب آپ دیکھیں ہماری کرکٹ ٹیم کا کیا ہوگا, ان کی سپیڈ جو ہے گر گئی ہے, اتنا خوبصورت ہاتھ آئے گا تو ہماری واہ واہی ہوگی نا دنیا میں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک سڑا ہوا ایپل جو ہے نا ڈسٹرائز دا ہول کارٹ. اسی طرح کہتے ہیں ایک گندی مچھلی, اردو کا جو محاورہ ہے وہ تالاب کو گندا کر دیتی. تو بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک, یہ بڑے جس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, جن کا کوئی چیز پکڑی جاتی ہے, ان کو فرنٹ پہ لائیں, ان کو ایکسپوز کریں اور ان کو نکالیں. آنے والے ٹائم میں کس کو دیکھ رہی ہیں کہ اسٹرانگ ہو رہا ہے, عمران خان, عوام یا عمران خان؟ دونوں میں ایک ہی ہیں, ایک پیج پر ہے. اور ہماری جو حکومت چل رہی ہے اس کی پرفارمنس کیا سمجھ آ جائے گی؟ ابھی آ جائے گی, مجھے لگتا ہے کہ آ گئی ہے. دیکھو اتنا جلدی اوور نائٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. انہوں نے اپنی پوری مشینری لگائی ہوئی ہے, ان کے پیچھے ساری قوتیں اور طاقتیں ہیں. پاکستان کی ہر گورنمنٹ کی مشینری انہوں نے اپنے استعمال میں رکھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھے الیکشن میں الیکٹوریل الیکشنز کرانے والے ججز, سارے کورٹس ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ساری مشینری, پولیس ان کے ساتھ ہے, بڑے بھائی ان کے ساتھ ہیں, تو مشینری ساری کو سٹاپ لگاتے بھی ٹائم لگتا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت بن گئی ہے یہ آگے پرفارم کر پائے گی؟
آپ کو پہلے 20 دن سے ہی پتہ لگ گیا, 15 دن سے. ابھی تو شروع ہے نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو ہم نے چیزیں کرنی شروع کی ہیں نا, ابھی ایسے تھوڑی ایک دم سے آتے ساتھ ہی. ایگزیکٹلی, آئی نو, میں یہ لیکن وہ ہم لوگوں نے ایکچولی وہ انل کپور کی ایک فلم آئی تھی نا, ایک دن کا میں چیف منسٹر پتہ نہیں کیا, اور نائک نہیں نائک نہیں تھا, نائک نام تھا. اچھا ہاں نائک تھا. تو وہ ایک دن میں آپ کے ساتھ, اور آپ چاہیں تو نا بیسکس آپ ایک دن میں آپ لا بنا, آپ کو ایک دن کا سی ایم بنا دیں, کیا کریں گے؟ میں سب سے پہلے لا اینڈ جوڈیشری, کیونکہ ہم نے جب سیوکس پڑھا تھا ایف اے میں تو اس میں لکھا تھا جس گورنمنٹ کی یہ 2 ادارے ٹھیک ہو جاتے ہیں نا باقی سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. دیکھیں پولیس چور پکڑتی ہے, کورٹ آگے اس کو چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس غلط آدمی کو پکڑتی ہے, ٹریفک لاس, کوئی بھی لا. اب کل ان دکھا رہے تھے کراچی کا کہ قانون کے تحت ہوتا ہے نا سارا کچھ. نہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. وہ اب کیا کریں, ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی جگہ انہوں نے ان کو ایک کوٹا دیا ہوا ہے جی, آپ نے 12,000 مہینے کے آپ نے وہ چلان لینے, تو ان کو اس کی زیادہ فکر ہے. اب یہ آپ نے میری سڑک دیکھی, آپ یہاں سے کبھی نہیں آئے, پھر سائڈ سے آتے ہیں, یہ دیکھیں نا آپ تو ڈیفینس موڈ پہ 5 وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. میں آپ کو ویڈیو بنا کے اگلی دفعہ لا کے دے دوں گی, 5 سارجنٹ یوں کر کے بیٹھے ہوئے, جو رانگ سائڈ سے آئے گا اس کو فوراً پکڑ کے چالان کر دیں گے. لیکن ٹریفک کا کنٹرول کوئی نہیں ہے نا, اگر گاڑیاں وہاں اسٹک ہو جاتی ہیں, ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے تو وہ ہلیں گے بھی نہیں. ٹریفک پولیس کا کیا کام ہے؟ اچھا چلیں, یہ ٹریفک پولیس جو ہے نا, یہ سارا کچھ مثال ہے نا کہ آپ کے یہ خالی ایک ناخن خراب ہو جائے نا, آپ کے پورے ہاتھ پرفارم نہیں کر سکتا. اچھا مجھے اب بتائیں کہ صدر زرداری صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب, ٹھیک ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, ملک کے فیصلے کون کرے گا؟ دیکھو یہ ان کی نا ارینجڈ میرج ہے, لو میرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میرے کزن کی شادی ہوئی تھی تو اس کو ہم نے کہا بھابھی کیسی ہے, چھوٹے بھائی پوچھا, کہتا ہے بس یار پھیکا خربوزہ لے آؤ نا تو چینی ڈال کے کھانا پڑ جاتا ہے. ان کا الائنس بھی ایسے ہی ہے. تم نے دیکھا تھا جب الیکشن سے پہلے یہ دونوں ایک جگہ کیسے کر رہے تھے, پھساڑ رہے تھے, یہ کریں گے یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں. بلاول سے لے کے آصف زرداری نے تو بہت کم کر دیا اپنا بولنا, لیکن بولا وہ بھی. آپ کو لگتا ہے کہ سر رمضان کے بعد سیاست چمکے گی؟ دیکھیں سیاست چمکانا خالی ہم نے زبانی جمع خرچ پہ دیکھا. آئی وش کہ ان لوگوں میں پتہ کیا ہو, یہ کہیں کہ جی ہم نے دیکھیں سندھ میں یہ پرفارمنس دکھایا, جیسے کہ عمران خان نے کے پی کے میں دکھایا پرفارمنس, رائٹ. ان کی پوری ڈاکیومنٹیشن پولیس کی ہو گئی, آن لائن آپ وہاں جا کے ہر چیز کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتے ہیں, کورٹ کیسز کو آپ نے آن لائن کر دیا. پنجاب میں یہ کیوں نہیں ہو رہا, سب سے بڑا صوبہ, یا کراچی میں کیوں نہیں ہو رہا؟ چلیے باقی سندھ کو چھوڑیں, مین کراچی میں تو کر دیں نا. اچھا آپ بتائیں خان صاحب کی اب کوئی خلاص ڈیٹ دیں کہ جی خان صاحب کے لیے آسانیاں شروع ہو رہی ہیں, اور خان صاحب کب تک؟ آپ کے جنات بھی تو کام کرتے ہیں نا, جنات کیا کہتے ہیں؟ مئی کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. جنات بتا رہے ہیں یا سائیکک ریڈر بتا رہی ہیں؟ جنات کیا کہتے ہیں؟ جنات آج کل خاموش ہیں, وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں. مسلمان جنات ہے نا. کیا وجہ؟ وہ روزے رکھ رہے ہیں. تو روزوں میں کام نہیں کرتے ہو؟ نہیں, وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, شیطانیاں کرتے رہتے ہیں. کس کے ساتھ؟ چیزیں ادھر سے ادھر میرے ساتھ ہی. اور کیا یار, یوں رکھو موبائل اور مڑ کے دیکھو تو موبائل نہیں ہے, دیکھو تو چارپائی پہ ادھر پڑا ہوا ہے. ابے پھر میں ان سے کہتی بھی ہوں یار بس کر جاؤ. میں آئی باہر, بوتل اٹھائی پانی کے اندر لے کے گئی باہر, پھر آ گئی. کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں رمضان گزرنے دو, پھر سب کچھ پھر پتہ لگے گا, ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا کس رخ چل رہی ہے وہ ہمیں نظر آ جائے. کے پی کی حکومت کا کیا کہتے ہیں؟ بیڑا کر رہے ہیں. اور پنجاب تو ویسے ہی ہے, لٹا پٹا. پنجاب تو وہ خوبصورت حسینہ ہے جو بیچاری ہر وقت لٹ جاتی ہے. بہت شکریہ جی. دیکھتے ہیں جی خان صاحب کے لیے آسانیاں کب شروع ہوتی ہیں, اور خان صاحب کب باہر آتے ہیں, اور ضمنی الیکشن کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. ابھی تو الیکشن کی ڈیٹ بھی نہیں آئی, الیکشن کب ہوگا. بہت شکریہ میم. جزاک اللہ. سلام پاکستان.